منفی خیالات ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ایسے خیالات ہمیشہ ہمارا ذہن پیدا کرتے ہیں۔ دل نہیں، کیونکہ شیطان سب سے پہلے آپ کے دماغ پہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ دماغ جسم کا وہ حصہ ہے جو ہمیں کنٹرول کرتا ہے، ہمارے خیالات کو، ہمارے کاموں کو، جو ہمیں آرڈر دیتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے اور یہ نہیں، یا یہ کام ہو سکتا ہے اور یہ نہیں۔ اللہ تو دل میں رہتا ہے، اس لیے شیطان وہاں کبھی بھی نہیں جاتا۔ وہ سب سے پہلے آپ کے مائنڈ پہ اٹیک کرتا ہے، کیونکہ آپ جب ایک ہی چیز کو بار بار سوچتے ہیں تو وہ واقعی میں آپ کو حقیقت لگنے لگتی ہیں، حالانکہ وہ حقیقت ہوتی نہیں۔ دلوں میں وسوسے تب پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں جب آپ شیطان کو اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کو کنٹرول کرے، جب آپ اپنا آپ اسے سونپ دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی منفی خیال آئے اللہ کو لے کر تو فوراً اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کیا کریں اور ان چیزوں کو دیکھا کریں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے۔ شیطان آپ کو آپ کی آخری سانس تک مینیپولیٹ کرتا رہے گا، وہ آپ کے ذہن سے کھیلتا رہے گا، آپ کو ڈراتا رہے گا، لیکن آپ نے اپنا ایمان اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ اپنے ڈر سے بھی ڈرنا نہیں ہے۔ جب آپ سوچ لیں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو یقین کریں آپ وہ کام کیسے کر لیں گے آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلنا۔ بس ساری بات آپ کی سوچ کی ہے، اس لیے توکل سے کھڑے رہنا ہے، گرنے نہیں دینا خود کو، کیونکہ جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ شیطان کو پسند نہیں ہوتے، اور یوں وہ انہیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نے ایسی کی تیسی کر دینی ہے، لیکن شیطان کو آپ کے اور اللہ کے درمیان فاصلہ بننے نہیں دینا۔ جب اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ اس آزمائش سے ہمیں نکالنے کا بھی راستہ بناتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارا رخ اس راستے کی طرف مڑنے لگتا ہے اور ہمیں اپنی مدد سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ بات سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ ہم اتنا پختہ یقین رکھتے ہی نہیں کہ اللہ ہمیں ہماری پسند سے الٹی راہ پہ چلائے اور ہم اس پہ توکل رکھ کے چلتے ہیں۔ اس لیے ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو وہ نہیں جو ہم نے سوچا تھا، حالانکہ وہ راستہ ہمیں وہی لے جا رہا ہوتا ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہماری ہر آزمائش ہمیں اسی معجزے تک لے جا رہی ہوتی ہے جس کا سوچ کر ہم دعا مانگتے تھے۔ اس لیے اب جب بھی یہ محسوس ہو کہ کچھ بھی نہیں بدل رہا یا سب کچھ ختم ہو گیا تو سورہ بقرہ کی یہ آیت آنکھیں بند کر کے دہرانا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد اب بہت قریب ہے۔ پھر دیکھنا آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی معجزے ہو جائیں گے اور بگڑے ہوئے سبھی نصیب بدل جائیں گے۔ انتظار سب سے مشکل آزمائش ہے، خاص کر یہ دعاؤں کی قبولیت کے انتظار، جب آپ کو وہ دعائیں مانگتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور ان کے جواب کا کہیں سے بھی پتہ نہیں ملتا۔ لیکن شاید یہی ہمارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں عام دعاؤں سے زیادہ درد سہنا پڑتا ہے، انتظار کاٹنا پڑتا ہے، لمبی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی دعائیں تو ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے اپنے معجزے بنائے، ورنہ عام دعائیں تو بن مانگے بھی مل جاتی ہیں آسانی سے، لیکن ایسی دعائیں جو ممکن نہیں لگتی ان کے لیے کرشمے ہوتے ہیں، ان کے لیے کرامات ہوتی ہیں، ان کے لیے کن سے کام بنایا جاتا ہے۔ کچھ دعاؤں کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ دعائیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہر درد مسکرا کر سہ لیا جائے، کیونکہ آخر میں انہوں نے سب بدل دینا ہوتا ہے۔ عموماً وہی لمحات معجزوں کے ہوتے ہیں جب درد کا زور آخری حدوں پہ ہوتا ہے۔ تو پھر مانگتے رہو، because some duas are worth waiting for, believe him۔ ہم شاید دعاؤں کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، اس لیے ایک خاص وقت تک ہی انہیں مانگتے ہیں، اس کے بعد ہم تھک کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ہماری دعائیں تو ہمیشہ قبول ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔
لیکن ہم دعاؤں کو ہمیشہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہماری نظر ہمیں وہی دکھاتی ہے جو ہمیں ملا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اللہ سے بدگمان ہی رہتے ہیں۔ آپ دعاؤں کو اپنے حوالے سے نہیں بلکہ اللہ کے حوالے سے دیکھنا اور سمجھنا سیکھیں، کیونکہ جب آپ اللہ کی مصلحتوں کا سوچ کر دعاؤں کی تکمیل کو دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آج تک کوئی بھی دعا آپ کی ایسی نہیں جو خالی واپس لوٹی ہو۔ یہی خوبصورتی ہے دعاؤں کی کہ دعائیں یا تو بری چیزوں کو بہتر بنا دیتی ہیں یا پھر ہمارے دل کو برائی سے بہتری کی جانب موڑ دیتی ہیں، یا تو ہماری چاہت کو ہمارے نصیب کا حصہ بنا دیتی ہیں یا پھر اللہ کی چاہت کو ہمارے دل کا حصہ بنا دیتی ہیں۔ لیکن دعائیں رائے گاں کبھی نہیں جاتی۔ دعائیں کن کن وسیلوں سے آپ تک پہنچائی جاتی ہیں اور آپ کے کام آتی ہیں، آپ یہ کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ دعائیں آپ کو بدل دیتی ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے دعائیں نہیں چھوڑتے، کچھ مل جائے تب بھی اور کچھ نہ ملے تب بھی، کیونکہ جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، یقین کریں تب بھی آپ کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ راستہ ہمیں وہی لے جا رہا ہوتا ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہماری ہر آزمائش ہمیں اسی معجزے تک لے جا رہی ہوتی ہے جس کا سوچ کر ہم دعا مانگتے تھے۔ اس لیے اب جب بھی یہ محسوس ہو کہ کچھ بھی نہیں بدل رہا یا سب کچھ ختم ہو گیا تو سورہ بقرہ کی یہ آیت آنکھیں بند کر کے دہرانا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد اب بہت قریب ہے۔ پھر دیکھنا آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی معجزے ہو جائیں گے اور بگڑے ہوئے سبھی نصیب بدل جائیں گے۔ انتظار سب سے مشکل آزمائش ہے، خاص کر کہ دعاؤں کی قبولیت کے انتظار جب آپ کو وہ دعائیں مانگتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور ان کے جواب کا کہیں سے بھی پتہ نہیں ملتا۔ لیکن شاید یہی ہمارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں عام دعاؤں سے زیادہ درد سہنا پڑتا ہے، انتظار کاٹنا پڑتا ہے، لمبی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی دعائیں تو ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے اپنے معجزے بنائے، ورنہ عام دعائیں تو بن مانگے بھی مل جاتی ہیں آسانی سے، لیکن ایسی دعائیں جو ممکن نہیں لگتی ان کے لیے کرشمے ہوتے ہیں، ان کے لیے کرامات ہوتی ہیں، ان کے لیے کن سے کام بنایا جاتا ہے۔ کچھ دعاؤں کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ دعائیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہر درد مسکرا کر سہ لیا جائے، کیونکہ آخر میں انہوں نے سب بدل دینا ہوتا ہے۔ عموماً وہی لمحات معجزوں کے ہوتے ہیں جب درد کا زور آخری حدوں پہ ہوتا ہے۔